اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرض کیا گیا تم پر جہاد، قتال، حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ پسند کرو تم کسی چیز کو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ گزشتہ آیات میں جنت میں داخل ہونے کے لیے مشقتوں، تکلیفوں، مصیبتوں کا برداشت کرنا ضروری ہے، اور اللہ کی طرف سے ایسے ایسے امتحانات آئیں گے کہ تم ان امتحانات میں جھنجھوڑے جاؤ گے۔ جیسے آگے نبی اور رسول کو جھنجھوڑا گیا، یہاں تک کہ نبی اور رسول اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بول پڑے اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اسی میں یہ حدیث پاک بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم ہوا جاؤ میری جنت کو دیکھ کے آؤ۔ وہ جنت کو دیکھ کر آئے، کہا یا اللہ جو بھی اس کی خبر سنے گا اس میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مشقتوں سے گھیر لیا۔ نمازیں پڑھنا، قرآن پڑھنا، تسبیح پڑھنا، روزے رکھنا، ماں باپ کا حق ادا کرنا، بیوی بچوں کا حق ادا کرنا، جتنے بھی دین کے کام ہیں اس میں جہاد بھی آ گیا، تو جہاد کرنا، ان سارے کاموں سے جنت کو ڈھانک دیا۔ پھر فرمایا اب دیکھ کر آؤ۔ جبریل امین علیہ السلام گئے، کہا یا اللہ اب تو مشکل سے کوئی اس میں داخل ہوگا۔ تو گیا جنت میں داخل ہونا یہ مشقتوں کے جھیلنے پر موقوف ہے۔ ان مشقتوں میں سے ایک مشقت مال کی قربانی ہے۔ تو گزشتہ آیات میں مال کی قربانی کو بیان فرمایا گیا کہ مال یہ خیر کے کاموں میں خرچ کرو، ماں باپ پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اور جو بھی خیر کے کام آویں اس پہ خرچ کرو۔ آج جان کی قربانی کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا۔ اب فرض کیا گیا کا مطلب کیا ہے کہ مسلمان کے ہر فرد پر جہاد فرض ہے؟ تو کہ نہ، مسلمان کے ہر فرد پر جہاد فرض نہیں ہے، بلکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ مسلمانوں میں سے ایک جماعت اگر جہاد کے فریضے کو انجام دے رہی ہے تو تمام مسلمانوں سے جہاد کی فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ اگر جہاد تمام مسلمانوں پر فرض کیا جائے تو ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔
ملک میں عبادتیں کرنی ہیں، ملک میں انسانی نظام کو صحیح چلانا ہے، ملک میں مکانات بنانے ہیں، اور ملک کو سلامت رکھنے کے لیے ملک گیری کے بہت سارے کام ہیں جو عام مسلمانوں کے ذریعے سے انجام دیے جاتے ہیں۔ اگر جہاد تمام مسلمانوں پر فرض کیا جاتا تو تجارت بیکار ہو جاتی۔ تجارت کے جتنے مسائل قرآن کریم میں ہیں آگے آئیں گے۔ ڈاکٹری فیل ہو جاتی، ڈاکٹری کے جتنے مسائل قرآن میں ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں، نظامت کے جتنے مسائل ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہر فرد پر جہاد فرض نہیں ہے، بلکہ اسلامی ممالک میں اسلامی ملکوں کی بارڈروں کی حفاظت کے لیے لشکر تعینات رہتے ہیں، اور یہ صرف مسلمانوں کے اور اسلامی ممالک میں نہیں ہوتا، بلکہ تمام ملکوں میں۔ ہمارا ہندوستان ہے تو ہندوستان کی بارڈروں پر بھی فوجیں تعینات ہیں، اور وہ فوجیں پورے ہندوستان کی حفاظت کے لیے جان مال کی قربانی لگا رہی ہے، اپنی جان کی بازی لگا رہی، اور ان کی تعیناتی پر ہم مسلمان اور ہندوستانی ہندوستان میں امن سے رہ رہے ہیں۔ اگر وہ بارڈر پر فوجی نہ ہو تو ہمارا یہاں رہنا ہے، دوسرے ملک والے ملک میں گھس جاویں، اور جب کوئی کسی ملک میں گھستا ہے تو اس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے، وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا، ہے کہ جب کوئی ملک میں گھستا ہے تو ملک میں فساد مچا دیتے ہیں، ملک کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ملک کے تمام شعبوں کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، اور ملک میں عزت والوں کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ ہو بھی رہا ہے، جہاں جہاں یدھ ہو رہے ہیں اور یدھ کے ذریعہ سے ایک ملک والے کامیاب ہو کر دوسرے ملک میں گھستے ہیں تو یہ ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کو سختی سے منع کیا ہے کہ تم اگر کسی ملک پر قابض ہو جاؤ، کسی ملک کو فتح کر لو، تو اس ملک کے کسی بھی حصے کو نقصان پہنچانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے آگے میں یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ قرآن کے الفاظوں میں آ گئی، اور آپ نے سنی جو بیٹھتے ہیں وہ، کہ بھئی کھیتیاں نہیں اجاڑی جائے گی، درخت نہیں کاٹے جائے گے، عورتوں کو نہیں مارا جائے گا، بوڑھوں بچوں کو نہیں مارا جائے گا۔ جو عام انسان تمہارے ساتھ لڑنے میں نہیں ہیں، جہاد ہو رہا ہے لیکن عام لوگ تمہارے ساتھ لڑنے میں شریک نہیں ہے، تو ان کو نہیں مارا جائے گا۔ یہ اسلامی لشکروں کو ہدایت ہے۔ تو یہاں کتب علیکم القتال یعنی تم پر جہاد فرض ہے سے مراد فرض کفایہ ہے، لیکن اگر کوئی ملک والے یا کوئی بستی والے کسی بستی پر چڑھائی کر دیوے ہیں تو ایسے موقع پر نفیر عام ہوتا ہے، نفیر عام۔ اس موقع پر اس بستی میں رہنے والے ہر فرد پر دفاعی حملے کے اعتبار سے جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ دفاعی حملہ کریں گے، اور ہمارے بستی کی، ہماری قوم کی، ہمارے لوگوں کی حفاظت کے لیے
دفاعی انتقام لیں گے۔ ایسے ہی ملک پر حملہ ہو رہا ہے، ملک پر، جیسے ہم ہندوستان میں تو ہندوستانی کی مثال سے سمجھیں، بھائی ہندوستان پر اور ملک والے حملہ گیر ہو رہے ہیں، تو جو بارڈر پر فوجیں ہیں وہ دفاع کرے گی، لیکن اگر وہ فوجیں کمزور پڑ رہی ہیں تو پھر ملک میں ہر صوبوں میں فوجیں رکھی جاتی، شاید آپ کو معلوم ہوگا، ہر صوبے میں، صوبے گجرات میں بھی فوج ہیں، ہر صوبے میں فوج ہوتی ہے، وہ تمام فوجوں کو وہاں بھیجا جائے گا اور ان تمام فوجوں کے ذریعہ سے دفاع کیا جائے گا۔ اگر وہ بھی کمزور پڑ رہے ہیں تو پھر آئے گی پوری، یعنی ہندوستان کے جتنے پولیس ڈپارٹمنٹ ہیں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو وہاں لگایا جائے گا، اور پھر بھی کمزور پڑ رہے ہیں تو حاکم وقت کے اعلان سے، حاکم وقت اعلان کرے گا اور ان کے اعلان سے ہر فرد انسانیت پر اس وقت جہاد کے لیے نکلنا فرض ہوگا۔ تو اس کو کہتے ہیں نفیر عام، لیکن نفیر عام یہ حاکم کی ثوابدید پر موقوف ہیں، یہ حاکم فیصلہ کرے گا کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے، پورے ملک کو وہاں لگایا جائے گا یا نہیں لگایا جائے گا۔ تو ایسے موقع پر ہر فرد پر جہاد فرض ہوگا، اس سے پہلے جہاد فرض نہیں ہوگا۔ اب آگے چونکہ یہ فتح مکہ کے موقع پر امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں یہ بتاتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر پیارے آقا نے یہ بات بتائی کہ جہاد تم پر فرض ہے اور اس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت جہاد فرض نہیں تھا۔ کیوں فرض نہیں تھا؟ جہاد کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک شرط جمعیت کی، دوسری امارت کی۔ تو جمعیت تو تھی، امارت نہیں تھی، اس لیے مکی زندگی میں جہاد فرض نہیں تھا۔ لیکن اب یہ ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو دونوں باتیں پائی گئی، دونوں شرطیں پائی گئی، جمعیت بھی ہے اور امارت بھی ہیں، تو اب اللہ نے جہاد فرض کیا۔ تو اب یہ ہے کہ اب ہم امن میں ہیں اور اب ہم پر جہاد فرض کیا جا رہا ہے، تو لہذا امن کی جگہ میں جہاد فرض کیا جانا یہ مشکل لگ رہا ہے۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت مشکل چیز ہے، لیکن آگے بتا رہے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بھلائی کی چیز ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر مریض، بیمار، یہ سوئی لگوانے کو ناپسند کرتا ہے، انجیکشن لینے کو ناپسند کرتا ہے، لیکن یہ انجیکشن اس کی صحت کے لیے، اس کی شفا کے لیے مفید ہوتا ہے، وہ اس کو مضر سمجھ رہا ہے، ناپسند کرتا ہے اس کے لیے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اس کو ناپسند کرتا ہے۔ بھائی ٹھنڈی ہے، اب ٹھنڈی میں کوٹ ٹوپا یہ پہننا بھاری پڑتا ہے، بہت پہلوان، لیکن یہ اس کے لیے مفید ہے کہ اس کے ذریعہ سے ٹھنڈک سے حفاظت ہوگی، بیماریاں نہیں آئے گی۔ بہت سے بہادر بنتے ہیں، نہیں پہنتے ہیں، پھر کھاٹ پر پڑتے ہیں اور ٹاٹ بچھائی جاتی ہے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی دنیا میں ہیں، ہاں کڑوی دوائیاں کھانا انسان کو ناپسند ہے، لیکن اس کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ بچے اسکول میں جانا ناپسند کرتے ہیں لیکن ان کے لیے مفید ہے کہ اسکول جاؤ، ڈگریاں حاصل کرو۔ مدرسے آنا ناپسند کرتے، بہت سی چیزیں کہ جس کو تم
ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے چیز اچھی ہے، ایسے ہی جہاد کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن یہ جہاد تمہارے لیے اچھا ہے کہ اس کے ذریعہ سے اسلامی ممالک کی حفاظت ہوگی اور غیر ملک والے اور دوسرے مذہب والے تمہارے ملک پر قبضہ نہ کر لیں، اور اس کے ذریعہ سے اسلام کی حفاظت ہوگی، اسلام کا پھیلاوا ہوگا، دنیا میں اسلام پھیلے گا، لوگ ایک اللہ کو پہچاننے والے بنیں گے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں گے، اور لوگ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچیں گے۔ تو جہاد کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن یہ تمہارے لیے پسند بہت اچھی چیز ہے۔ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی جس کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور بہت سی چیزیں جس کو تم پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہے۔ جیسے فجر میں سو لینا پسند کرتے ہیں، بہت اچھا لگتی، بہت میٹھی نیند آتی، بہت اچھی نیند آتی ہے، لیکن وہ بری ہے، تمہارے لیے بری ہے کہ فجر کی نماز چھوٹ جاوے گی، اور نماز کے چھوٹنے کا وبال، روزی میں بے برکتیاں، زندگی میں امن سکون کا چھین لیے جانا، راحت کا نہ ملنا، بہت سارے نقصان ہیں۔ تم نیند کو پسند کرتے ہو لیکن نقصان کی چیز ہے۔ شوگر کا مریض مٹھائی کھانے کو پسند کرتا ہے لیکن یہ مٹھائی اس کے لیے نقصان کی چیز ہے، اس کے نقصان کی چیز ہے، یہ مت کھاؤ۔ ایسے ہی تم جہاد میں گھروں میں پڑا رہنے کو پسند کرتے ہو لیکن گھروں میں پڑا رہنے سے تمہارے اوپر یہ کافر، مشرک اور دوسرے مذہب والے حملہ گیر ہو جائیں گے اور تمہارے ملک مدینہ کو چھین لیں گے۔ اب مدینہ تم کو ملا ہے تو اس مدینہ کی حفاظت اسی میں ہے، اور صرف مدینہ کا قاعدہ نہیں ہے، پوری دنیا کا یہ قانون ہے کہ ملک کی حفاظت اسی میں ہے کہ جہاد کے لیے بارڈروں پر فوجی تعینات رہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے گھروں میں پڑے رہنے کو پسند کرتے ہو لیکن یہ تمہارے لیے برا ہے، تم جہاد کے لیے نکلو اور بارڈروں کی حفاظت کرو۔ تو آج کی تفسیر میں، آج کے درس قرآن میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں جو قرآن میں جہاد کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے وہ بارڈروں پر جو مجاہدین ہیں ان کے لیے ہیں، یہ فرض کفایہ ہے، ہر فرد مسلم پر اور ہر انسانیت پر فرض نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے دیے ہوئے سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور بہت ساری چیزیں جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں، اللہ ہمیں بہتر والی چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرماوے اور مشقتوں والی چیزوں پر عمل کر کے اس کو بہتر بنانے کی اللہ توفیق عطا فرماوے۔ آگے فرمایا واللہ یعلم، یعنی کیا تمہارے لیے بہتر ہے، کیا تمہارے نقصان والا ہے، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے کہ تمہارے لیے کیا چیز فائدے مند ہے، کیا چیز نقصان والی۔ جیسے ڈاکٹر جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سی چیز فائدے والی ہے، کون سی نقصان والی ہے۔ اب ڈاکٹر کہے گا اسی مطابق مریض کو چلنا پڑے گا، ڈاکٹر کہے اس کے خلاف چلے گا تو نقصان ہوگا۔ ایسے انسانیت کے سب سے بڑے طبیب اللہ ہیں، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے کہ انہیں کیا فائدے کی چیز ہے، کیا نقصان کی چیز ہے، لہذا اللہ جس طرح سے ہمیں چلانے کو چلنے کو کہیں ویسے چلیں گے تو فائدے میں رہیں گے، اللہ جن چیزوں سے بچنے کو کہیں اس سے بچیں گے تو فائدے میں رہیں گے۔ اللہ ہمیں تمام معروفات پر عمل کرنے کی اور تمام منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔